پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے، پورا دین زندہ ہو پوری دنیا میں، یہ ذمہ داری ہے۔ یہ دکاندار بعد میں، تجارت بعد میں، زمیندارہ بعد میں، افسر بعد میں، وزیر بعد میں، ہم مسلمان پہلے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پہلے ہیں۔ پہلا کام اسلام کو پھیلانا ہے۔ دکان چمکے یہ بعد میں، اسلام چمکے یہ پہلے ہوگا۔ میرا کارخانہ چمکے یہ بعد میں، اسلام چمکے یہ پہلے ہوگا۔ ہم دکاندار بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں۔ ہماری قوت اور صلاحیت دکان پر بعد میں لگے گی، اسلام کے پھیلانے پر پہلے لگے گی۔ اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا، اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو بھی عزت ملے گی، اسلام کی شان و شوکت ہوگی تو مسلمان کی بھی شان و شوکت ہوگی۔ یہ زندگی امانت ہے، اپنی مرضی پہ نہیں گزارنی، یہ زندگی نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ یہ جوانی نعمت ہے، یہ صحت نعمت ہے، یہ زندگی نعمت ہے، یہ مال ہے تو ہر چیز نعمت ہے۔ فرمایا زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، فراغت کو غنیمت سمجھو مشغولیت سے پہلے، خوشحالی کو غنیمت سمجھو بدحالی سے پہلے۔ اور غنیمت سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ غنیمت سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو صحیح مصرف پر لگا لو، صحیح جگہ پر لگا لو۔ سب سے بہترین مصرف اس زندگی کا، اس جوانی کا، اس صحت کا، اس فراغت کا، اس خوشحالی کا سب سے بہترین مصرف یہ دعوت کا کام ہے، یہ تبلیغ کا کام ہے، یہ انبیاء والا کام ہے۔ اللہ کے دین کو لے کے دنیا میں پھرنا، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا۔ اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کو آگے پہنچائیں۔ امر ہے، حکم ہے، اللہ کا پیغام آگے پہنچائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا ہے بلغوا عنی ولو آیا، بات کو آگے پہنچاؤ، اگرچہ ایک بات آتی ہو پہنچاؤ۔ عنی ولو آیا، بات کو آگے پہنچاؤ۔ ہم کہ ایک دکان کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے۔ پورا عالم، پورا دین زندہ ہو، پوری دنیا میں زندہ ہو۔ چھوٹی سی زندگی، آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل سب زمین کے نیچے ہوں گے۔ آج زمین پر چل رہے، پھر زمین میں دفن ہو جائیں گے۔ آج اپنے اوپر مٹی نہیں پڑنے دیتے، پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے۔ اور مٹی ڈالنے والے کون ہوتے؟ کون ہوتے؟ اپنے۔ اور عجیب بات بتاؤں، ثواب سمجھ کر ڈالتے ہیں۔ کیا سمجھ کر؟ ہاں۔ اور پہلی مٹھی ڈالو قبر پہ تو کیا پڑھو؟ منہا خلقناکم۔ اور دوسری مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو؟ وفیہا نعیدکم۔ اور تیسری مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو؟ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی مٹی سے تو پیدا کیا اور اسی میں لوٹایا جائے گا اور اسی سے پھر اٹھایا جائے گا۔ ہاں، ایک وقت تھا ہم دنیا میں نہ تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا، اور ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہ ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا ہوگا۔ دنیا کا نظام چل رہا ہوگا۔ یہ خواب ہے، موت آئے گی، آنکھ کھل جائے گی۔ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے، موت آئے تو آنکھ کھلے گی۔ فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار، جہاں جب غبار چھٹے گی تو لگ پتہ جائے گا گھوڑے پہ سوار تھے کہ گدھے پر۔ کولو کا بیل آنکھوں پر پٹی اور چل رہا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں میں کہاں پہنچ گیا، جب آنکھ کھلی تو وہیں کا وہیں۔ ہاں، ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہے، وزیر بنا ہوا ہے، صدر بنا ہوا ہے، بادشاہ بنا ہوا ہے، محل میں بیٹھا ہوا ہے، نوکر چاکر آگے ہیں، او بڑی ٹھاٹ باٹ ہے۔ جب آنکھ کھولی تو ٹوٹی چارپائی پر، اور ابا کہہ رہے تھے چل کام پہ چل۔ وہ کہتا خواب۔ ایک آدمی خواب میں نا سودا کر رہا ہے۔ خواب میں کیا کر رہا ہے؟ سودا، چیز بیچی ہے۔ خریدنے والے نے کہا میں اس کے 6000 دوں گا۔ اس نے کہا بھائی میں تو 7000 میں بیچوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو 6 ہی دوں گا، اور 6000 نکال کے سامنے کر دیے۔ انہوں نے کہا بھائی میں 7 لوں گا۔ انہوں نے کہا یار تیری مہربانی، یہ 6 لے لے۔ اور نہیں بھائی میں 7 لوں گا۔ اور یار یہ 6 ہیں، لے لے۔ اتنے میں آنکھ کھل گئی، نہ 6 نہ 7، آنکھیں بند کر کے کہنے لگا چل 6 ہی دے دے۔ اب کہاں سے دے دے؟ وہ خواب تھا ختم، پتہ نہیں کب موت آئی میرے بھائی۔